नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती है बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात से मुतालिक। उनकी आखिरी रसूमात आज दिल्ली के, आपको बता दूं कि निगमबोध घाट में पूरे सरकारी यानी मुकम्मल सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दे दी गई। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ देखेंगे नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेसी कायदीन यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर कांग्रेस भी हैं, इसके अलावा राहुल गांधी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दूसरी अहम शख्सियतें मौजूद थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि भूटान के जो राजा है जगमे खेसर वांगचक, वो भी उस मौके पर मौजूद थे। मॉरिशस के वज़ीर ख़ारजा आपको धनंजय रामफुल जिनका नाम है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी खिराज अक़ीदत पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो बहरहाल इस मौके पर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान के साथ साथ तीनों फौजी सरबराह यानी बर्री, बहरी और फिजाइया के जो सरबराह हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को गैर मामूली अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है तो जहाँ तक आपको बताऊँ वो ये है कि वो उनकी जो ज़रिए तालीम है, उनका वो इब्तिदाई जो तालीम हुई थी उसका ज़रिए तालीम उर्दू था और आखिर तक उन्होंने उर्दू से अपना यानी उर्दू के दामन को थामे रखा। और आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भी कोई तकरीर करते पार्लियामेंट में या बाहर, तो उनकी तकरीर ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में अगर कोई हिंदी में बात करना चाहते तो वो हिंदी में नहीं करते बल्कि उर्दू में तकरीर लिखी हुई होती और उर्दू में वो तकरीर करते थे। वो मिर्ज़ा गालिब से लेकर आप देखेंगे कि अल्लामा इकबाल यानी शायर मशीक़ अल्लामा इकबाल के अशार, कई अशार, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई अशार उन्हें अज़बर थे यानी याद थे और वो मौका किसी भी मौके वक्त अपोजिशन के हमलों का जवाब देने के लिए उन अशार का इस्तेमाल करते थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दू में कितनी ताकत होती है। जिस तरह पहले राजा रजवाड़े जंगों में हथियार और तलवार इस्तेमाल करते थे, उसी तरह आज के सियासतदान, खास तौर पर हिंदुस्तानी सियासतदान, पार्लियामेंट में जब अपोजिशन के हमलों का जवाब देना होता है या फिर अपोजिशन किसी यानी हुकूमत पर हमलावर होती है तो वो अशार का हथियार इस्तेमाल करती है। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त उर्दू जो अशार थे उन्हें याद थे। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हम चलते हैं सिद्दीक साहब से, माहिर तालीम भी है और ये अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान पर कितना बड़ा एहसान किया। रियाज साहब, ये सो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं जो है ना, एक चैप्टर क्लोज होगा हिंदुस्तान की सियासत का, ख़ास तौर पर माशी तौर पर जो इस्लाहत हुई हैं उसका एंड हो गया और उसका नेमुल बदल बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे जो इस्लाहत लाई गई उनकी जानिब से और वो जो ख़ास तौर पे उनकी जो पर्सनालिटी थी, आज जो इंकिसारी उनमें जो पाई जाती थी और कभी भी वो जो है ना किसी को डिक्टेट नहीं कराते थे बल्कि सिर्फ एडवाइस देते थे, मशवरा थे अपने मातहत लोगों को। ख़ास बात थी कि कभी भी वो जो है ना कभी भी डिक्टेट नहीं करते थे, वो सिर्फ मशवरा देते थे। बहुत बड़ी बात थी। यानी आला किस्म के जो है ना आला ज़र्फ़ वाले और आला खसलत के हामिल ये वज़ीर आज़म रहे हैं और इनका नेमुल बदल बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे अभी सौद जबकि हिंदुस्तान की जो इकानमी का जो हाल है बहुत ही डूबती हुई कश्ती की तरह है, यहाँ की इकानमी जो मईशत हो गई है, तो ऐसे में जो है ना ये शख्स और याद आता है क्योंकि इसकी जो इस्लाहत है ऐसे शख्स की सख्त ज़रूरत है, इस तरह के लोगों की, क्योंकि ये लोग खासिर हैं संभालने से यहाँ की जो मईशत जो गिर रही है, यहाँ पे जो हालात हैं यहाँ के, उनका नेमुद वाले बिल्कुल नहीं है। ख़ासतौर पर जो प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था पहले, आपको तो मालूम है, और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी गवर्नर रह चुके हैं, तो ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रांट्स कमीशन के भी थे। तो ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट जो इदारे हैं उनकी सदारत करके उन्होंने उनको काफ़ी माला माल किया, सहारा भी दिया और उनके ऐसे ऐसे अनमोट इन्हें नखुश छोड़े हैं कि बता नहीं सकता हूँ।
रघुनाथ राजन जो थे ना, जी हाँ, जी हाँ। इतनी तारीफ की है, वो भी जो है ना बड़ी सक्सेसफुल जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, और उनको साइडलाइन कर दिया गया जैसा कि आप जानते हो सियासी तौर पे। नहीं, और वजह ये थी रघुराम राजन को साइडलाइन करने की सिद्दीक साहब कि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लामिक फाइनेंस जो है वो मुतारिफ करवाने की कोशिश की थी और कहा था कि जो हलाल फाइनेंसिंग है या इस्लामिक फाइनेंसिंग है वो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा माविन साबित हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट था उनका। जी जी। हालांकि वो तो कोई मजहब के फेवर में नहीं थे, वो जो कॉन्सेप्ट एक पेश किए, लेकिन इनको बड़ी तकलीफ पहुंची कि अरे वो कैसा कर रहे हैं। और आज भी वो जो है ना रोक टोक कह देते हैं, जो वीकनेस है इनके आज भी बिला झिझक को कह देते हैं, बिल्कुल आउट स्पोकन है वो, और वो डरने वाले किसी से भी नहीं है। तो वो काफ़ी मुतासिर थे, उन्होंने खुद जो है ना इन्हें अपनी सब्जेक्ट में कहा है मजमून में कि मैं इंतहाई मुतासिरा और उनके तहत अंदर काम किया हूँ, मैं कर चुका हूँ, बेशुमार खूबियाँ थी उनमें, उन्होंने गिनाया उसको जाना। बहरहाल नाज़रीन, हम उर्दू की बात कर रहे थे तो आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में कायदे अपोजिशन के अहदे पर फायज थी, और वो भी अच्छी तरह अंदाज़ा उन्हें अच्छी तरह था कि उर्दू अशार में कितनी ताकत होती है, उर्दू गज़लों में, उर्दू नज़मों में, और उर्दू के मज़ामीन में या नसर हो या नज़म हो उसमें किस तरह की ताकत होती है। तो बहरहाल वो भी अच्छे अशार इस्तेमाल करती थी और दोनों के दरमियान जो नोक झोंक होती थी वो बड़ी दिलचस्प हुआ करती थी। तो आपको बता देंगे 2013 है और 2013 में सदर जमहूरिया के तहरीक यानी के खिताब पर जो तहरीक तशक्कुर पेश की जाती है उसके दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपोजिशन के हमलों से बचने के लिए कायदे अपोजिशन उस वक्त की जो सुषमा स्वराज थी उनकी तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा और ये शेर पढ़ा, उनकी तरफ देखते हुए मिर्ज़ा गालिब का ये शेर पढ़ा, और वो शेर यूँ है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा गालिब का शेर इस कदर प्यारे अंदाज में उन्होंने पढ़ा था, और जिस अंदाज में कायदे अपोजिशन को उन्होंने देखा था सुषमा स्वराज की तरफ, तो सुषमा स्वराज भी परेशान हो गई और उन्होंने उसके जवाब में बशीर बदर का शेर इस्तेमाल किया, यानी उस हमले का जवाब देने के लिए, और कहा कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आप अंदाजा कीजिए कि वफाई और बेवफाई का बात चल रही है, वहाँ पर गद्दारी और हुब्बुल वतनी की बात चल रही है। तो सुषमा स्वराज बशीर बदर का शेर इस्तेमाल करती हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह मिर्ज़ा गालिब के शेर के ज़रिए उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। बहरहाल सुषमा स्वराज ये भी कहती हैं तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, ज़िंदगी और मौत के तो दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। इस तरह की जो बातें मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी सियासत की ये खूबसूरती है। रियाज साहब, आजकल जो माहौल बना हुआ है, कितने गैर शाइस्ता गाली गलौज की बात होता है, तो पता नहीं ये कैसा माहौल कब दोबारा लौट आएगा। इन्हें इतनी बेहतरीन अंदाज में इवन अपोजिशन भी है तो वैसी गुफ्तगू किया करते थे, रूलिंग पार्टी है चाहे अपोजिशन हो, लेकिन कभी भी गाली गलौज, बेहुदा किस्म की बातें, इस किस्म की इतनी छिचोरी किस्म की बातें जो है ना जो चल रही हैं, इसके बरक्स कैसा माहौल हुआ करता था आप अंदाजा लगाइए जो है ना। अच्छा, आप देखिए हालिया अरसे के दौरान बीजेपी की हुकूमत में वही पार्लियामेंट है और वहाँ पर कुर्सी सदारत पर एक खातून विराजमान है बीजेपी की, और आजम खान इंतहाई शाइस्तगी के साथ, और जो उनका लबो लहजा होता है पुरसुकून लबो लहजा, और जिस अंदाज में वो उस खातून की तारीफ कर रहे थे कि वो एक मसला बन गया, और यहाँ तक कहा गया कि आजम खान ने उस खातून की तौहीन की है, उनके जो शान में जो अल्फाज अदा किए हैं वो बहुत ही यानी तौहीन आमेज है। और आप देखेंगे, दिलचस्पी की बात सुनाता हूं मैं, आजम खान उनकी तारीफ से तारीफ किए जा रहे थे और आप देखेंगे कि वो खातून उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। उसी दौरान बीजेपी का एक रुकन पार्लियामेंट उठता है, शायद मैं समझता हूं कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट है, वो कहते हैं मैडम आप क्या शुक्रिया अदा कर रही हैं या आपके बारे में कुछ रोमानी बातें कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए। और उसके बाद आजम खान की रुकनियत मुअत्तल करने की बात की गई थी, रुकनियत उनको पार्लियामेंट से बरतरफ करने की बात की गई थी। यानी उसको ये भी नहीं मालूम है कि क्या मतलब है कि शाइस्तगी क्या होती है, उसको ये भी पता नहीं है जहना, हो सकता है उसको गाली समझ रहा था होगा जहना। यानी इस किस्म के नाहिल किस्म के लोग बैठे हुए हैं कि बताइए कि पार्लियामेंट का क्या माहौल है, कैसा सिचुएशन, कैसा चलाते होंगे हुकूमत, ये अल्लाह ही जाने जाना पूरा। हाँ जी जी, तो आप अंदाजा कीजिए कि सुषमा स्वराज ये कह रही हैं जवाब में, तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। अगर मैं समझता हूँ आज बीजेपी की हुकूमत होती उस वक्त, तो फिर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी इसी तरह आजम खान की तरह तनकीद का निशाना बनना पड़ता। बिल्कुल।
اور بلکہ سشما سوراج کو بھی نکال کے پھینک دیا جاتا جی کہ کیوں جو ہے نا اردو میں تم ایسے اشعار کہہ رہی ہے. جی ہاں، اردو کی اتنی عظمت ظاہر ہو رہی ہے اس سے. بالکل جو ہے نا. اور آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بہت اچھا اندازہ لگایا. سشما سوراج نے وہ اشعار کہتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ میں اس لیے اشعار استعمال کر رہی ہوں کہ اشعار کے ذریعے آپ ہر چیز اذہان و قلوب میں ہے اسے یعنی برجستہ انداز میں ادا کر سکتے ہیں. بالکل. آپ جو ہے نا دیکھیے کئی الفاظ کے بجائے ایک دو شعر کہہ دیں آپ، کئی 100 الفاظ کی جو ہے نا وہ معنی اس پر رکھتے ہیں جو ہے نا. اور مؤثر ہوتا ہے انداز جو ہوتا ہے اشعار کا جو ہے نا مؤثر طریقے سے. اور مناسب اگر صحیح جگہ پہ آپ اشعار یوز کریں تو آپ جو ہے نا جو عام باتیں نہیں کر سکتے ہیں اس کا بہترین جو ہے نا اظہار جو ہے نا اس کا کر سکتے ہیں اشعار کے ذریعے سے. آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پر وکی لیکس پر جو تنازعہ پیدا ہو گیا تھا اور رشوت خوری کے الزامات عائد کیے جا رہے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت پر، اس وقت سشما سوراج بحیثیت قائد اپوزیشن انہوں نے کہا تھا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ جیسے ہی انہوں نے یعنی شعر کو اپنے سوال کو شعر میں ڈھال کر پیش کیا تو آپ کو بتا دوں کہ اس کا جواب جس انداز میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے دیا، اور اس کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر انہوں نے منتخب کیا اور اس کو جواب کے طور پر پیش کیا. مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، تو میرا انتظار دیکھ. تو اب اندازہ کیجئے کہ کیا ماحول ہوا ہوگا. جی ہاں بالکل جو ہے نا بہت خوب جو ہے نا بہت خوب بہترین جو ہے نا یعنی محفل زعفران زار بن جا سکتی ہے بنسبت کے ایک جو ہے نا کہ زہریلے قسم کے جو ایک دوسرے کی جو ہے نا ذاتیات پہ اٹیک کرتے ہیں، جو ہے نا فرقہ پرستی لاتی ہے، اس میں گندے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ہوا ہے جو ہے نا. تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ماحول کیسا ہوتا ہے کیا. اور میں تو یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں اردو زبان کی جو اس کی مٹھاس ہے، اس کا جو اثر ہے انسانی زندگی پر، اشعار کا خاص طور پر رومانی اشعار اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ رومانوی جو اشعار ہیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ برہم ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، یا پھر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں یا بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اردو اشعار ایک دوا کا کام کرتا ہے، ایک ٹیبلٹ کا، ایک ٹونک کا کام کرتے ہیں. یہ صاحب یہ چیزیں جو ہے نا انسانوں کے لیے ہیں. جی 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 ہاں آپ نے صحیح کہا. مسئلہ یہ ہے انسانیت انسانوں کے لیے ہے، درندوں کے لیے نہیں ہے. انسانیت اگر انسان ہو تو ان کو اثر ہوگا، وہ سنیں گے بھی نا. اگر انسانیت نہ ہو تو کیا اثر ہوگا اس کے اوپر، آپ بتائیے. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بہار، اور بہار میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ اٹل بہاری واجپئی کی جینتی تقاریب منائی جا رہی تھی اور اس موقع پر ایک زبردست پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا. کیونکہ صدیق صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ زبان کا اثر اچھے لوگوں پر ہوتا ہے، برے لوگوں پر نہیں ہوتا، تو آپ جس کے ذہنیت میں درندگی ہو اس پر کبھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس تقریب میں یعنی اٹل بہاری واجپئی کی جو جینتی تقریب تھی بہار کے پٹنہ میں یہ منعقد ہوئی تھی، اس موقع پر بھوجپوری کی ایک مشہور گلوکارہ کو مدعو کیا گیا تھا. وہ بیچاری یہ سمجھی کہ یہ لوگ گاندھی واد ہیں تو اس نے غلط فہمی میں ایشور اللہ تیرو نام سب کو سمپتی دے بھگوان کی بات کی. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ایک سابق مرکزی وزیر اشونی چوبے بھی وہاں پر موجود تھے. وہ فوری اٹھے، چیخنے لگے، چلانے لگے اور پھر انہوں نے اس خاتون گلوکارہ کو وہاں سے ہٹا دیا. تو اب اندازہ لگائیے کہ ایشور کا نام لینا بھی اب ہندوستان میں ایک ایسا لگ رہا ہے گناہ ہو گیا ہے، اور ایشور اللہ کا نام ملا کر لینا ہندوستان میں ایک جرم ہو گیا ہے. بالکل جو ہے نا مطلب ہے کہ جو یہ گاندھی جی کی طرف سے جو ہے نا لیا گیا تھا، یہ انہی کے بھجن یہ کہلاتا ہے، پسندیدہ بھجن تھا ان کا. تو وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے کیونکہ یہ گاندھی کی طرف سے منسوب ہے، گاندھی جی کی طرف سے منسوب ہے، لہٰذا ان کو یہ بھی منظور نہیں کہ یہ جو ہے نا بھجن گایا جائے. حالانکہ بھجن ہے وہ کوئی نعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بھجن ہے جو ہے نا، لیکن بھجن بھی ان کو پسند نہیں ہے بالکل جو ہے نا. اندازہ لگائیے ان کے جو ذہن ہو گئے اتنے زہرآلود، اندازہ لگائیے اس سے جو ہے نا. تو بہرحال ناظرین ہم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بات کر رہے تھے. تو ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے 10 سال 4 دن حکومت کی اور ان کے جو اقدامات رہے، خاص طور پر RTI رائٹ ٹو انفارمیشن جو ایکٹ بنایا گیا ہے اس کے تحت آج دیکھیں گے کہ کس طرح جو بدعنوانی ہے وہ بے اثر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن یعنی ہر بچے کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دینے کا قانون منظور کروایا تھا. اس کے علاوہ مزدوروں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یومیہ اجرت کے لیے انہوں نے
بھی ایک پروگرام شروع کیا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ مشن وہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بڑا کارنامہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے NIA بھی انہوں نے قائم کروایا تھا, لیکن NIA اس وقت غیر معمولی انصاف سے پسندی سے کام لے رہی تھی. آج NIA پوری طرح بدنام ہو چکی ہے, اپوزیشن نے اسے بدنام کر رکھا ہے یا اس پر الزامات کئی عائد کیے گئے ہیں. غیر جانبداری جو ہے نا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے جانبداری. اور میرے خیال سے ریاض صاحب یہ جو منریگا جس کو کہا جاتا ہے اس کی شروعات بھی انہوں نے کی تھی. وہی میں بتا رہا تھا کہ مزدوروں کی بہبود کے لیے یومیہ اجرت منریگا کا بالکل جو ہے نا, اور اس کے بیس پہ انہوں نے نام چینج کر کے اسی کو کنٹینیو رکھا ہے. لیکن بالکل وہ اس وقت جو ہے نا وہ ادارہ بالکل مجہول ہو کے رہ گیا ہے, کوئی کام وغیرہ بالکل نہیں کر رہا ہے. یہ لوگ جان بوجھ کے اس کو جو ہے نا سلا دیے وہ پروگرام کو جو ہے نا لوگ. تو بہرحال ناظرین 33 سال وہ پارلیمنٹ میں رہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. 71 سال کی عمر میں انہوں نے عہدہ وزارت عظمیٰ سنبھالا تھا. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ وزیر اعظم یا ہمارے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی جس طرح کے یعنی لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں, جس طرح اقلیتوں کو در پردہ دھمکیاں دیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی الیکشن آتے ہیں, لوک سبھا ہو یا اسمبلی انتخابات ہو, ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر سن لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح اچھے انسان ہیں, بہت ہی اخلاقی کے اقدار کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ ان کا کردار بہت بلند ہے, وہ ایک قدآور لیڈر ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ راجستھان میں انہوں نے لوک سبھا انتخابات کے دوران جو تقریر کی اس میں دراندازوں کے بارے میں بات کی اور مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا, یہاں تک کہ وہ شمشان اور قبرستان کی بات کرتے ہیں, شمشان گھاٹ کی بات کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مغربی بنگال میں جو واقعہ پیش آیا تھا, کہا تھا کہ لباس دیکھ کر پہچانو, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے اشارے کیسے ہوتے ہیں, نفیس اشارے ہوتے ہیں, لطیف اشارے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بیچارے جو بھی کہتے ہیں بہت خطرناک کہتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں لکھ کر کون دیتا ہے یہ تقریر یہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیے کہ کسی ایک کمیونٹی کو نشانہ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہتے ہوئے کوئی شخص اس طرح کی بکواس کرتا ہے تو وہ جرم کے سوا اور کچھ نہیں کر رہا ہے, اپنے ملک کی بدخدمتی ہے وہ کر رہا ہے. ریاض صاحب, اور کہ جو رخ ان کا منموہن سنگھ کا جو تھا, خاص طور پہ جو اقلیت مسلمانوں کے لیے جو فلاح و بہبود کے جو کام کیے ہیں اس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. آج تک کوئی بھی وزیر اعظم میں نے سمجھتا ہوں کہ اتنا سیریس طریقے سے کچھ کام کیے مسلمانوں کی پسماندگی پہ, خاص طور پہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کا جو معاملہ ہے, یہ جو ہیں ان کو جو ہے نا کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے, خاص طور پہ مسلم اقلیت فراموش نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے ان کا. لیکن یہ ایک بات تو ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور حکومت میں جو واقعات اینٹی مسلم واقعات پیش آئے, جو بم دھماکوں کے واقعات پیش آئے تھے, اس میں جو شریک تھے, مجرم تھے, انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے تھا. اگر اس وقت پہنچایا جاتا تو آج ہندوستان اس طرح کے فرقہ پرست درندوں سے محفوظ رہتا. بالکل ہمت نہ ہوتی آج جو ہے نا. لیکن وہ جو ہے نا ان کو وہ ایک بالکل ایک تھوڑی مجھول سی پالیسی تھی جس کی طرف سے ان کو جو ہے نا, ورنہ جب ہی ان کو جو ہے نا ان کا سر کچل دیا جاتا تو آج کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جی ہاں بالکل, اور کچل جانا چاہیے تھا ان کا سر, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ موذی اگر کوئی یعنی جانور ہوتا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی اسے راستے سے ہٹا دینا چاہیے. بالکل جو ہے نا سانپ کی طرح جیسا کرتے ہیں نا, تو وہ کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا گیا. لیکن پھر بھی ترقی کے لیے بہت سارے ان کے جو کام ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا ہمیشہ. اور دوسری بات آپ دیکھیں گے کبھی ڈاکٹر منموہن سنگھ نے یہ نہیں کہا کہ مغلیہ دور میں اس طرح کے حالات ہوئے تھے, مغلیوں نے ہندوستان کو لوٹا تھا, کبھی انہوں نے نہیں کہا. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مغلیہ جو حکمران تھے وہ بہت امن پسند تھے, محبت والے تھے, اور انہوں نے ہندوستان کی تہذیب کو اپنا لیا تھا, اپنے سینے سے لگا لیا تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ 10 مغلوں کی جو حکمراں 10 مغل حکمراں ہیں ان کی جو بیویاں ہیں وہ ہندو تھی. بالکل راجپوت تھے جو ہے نا بہت سارے. اور انہیں ماضی میں لوٹ کے پلٹ کے گالی گلوچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کر کیا رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے انہیں اس پہ یقین رکھتے تھے وہ جو ہے نا, نہ انگریزوں کو نہ مغلس کو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو برا بھلا کہنے کی. ارے آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں آج ہندوستان کی جو ڈشز ہے, خاص طور پر مغلیہ جو کھانے ہیں, ساری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے دہلی ہو, شمالی ہند کا کوئی بھی علاقہ ہو, وہاں مغلیہ ڈشز استعمال کی جاتی ہیں. ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ مغلیہ ڈش کی جب بات آتی ہے تو جو نرگسی کوفتہ ہوتا ہے وہ بھی یہ مغل حکمرانوں کی دین ہے. ان کے جو مطبخ ہوا کرتے تھے, یعنی آپ
دیکھیں گے کہ ان کے جو کچن ہوا کرتے تھے اس میں یہ نرگسی کوفتہ بنایا جاتا تھا. اسی آپ دیکھیں گے مٹن شیخ کباب جو ہوتے ہیں وہ بھی تو مغلوں کی دین ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے چکن خورما، چکن خورما آپ کو بتا دوں کہ مغل بادشاہوں کے کچن میں جو راجپوت باورچی ہوتے تھے وہ تیار کرتے تھے چکن خورما. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ خاص طور پر اکبر کے جو مطبخ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا. نلی نہاری کھاتے ہیں بڑے شوق سے کہ نلی نہاری سے وائٹل امائنس ملتے ہیں یعنی وٹامنس ملتے ہیں اور اس سے بہت جسم مضبوط ہوتا ہے. تو آپ کو بتا دوں یہ کس کی دین ہے؟ ہندوستانیوں کو تحفہ ہے مغل حکمرانوں کا. اور آپ کو یہی بتا دوں نلی نہاری جو ہے وہ مغل جو شہزادے ہوتے تھے حکمراں ہوتے تھے بعد نماز فجر نان اور چاول سے کھاتے تھے یہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بھی مغلوں کی دین ہے. اسی طرح آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح مرغی ملائی کباب یہ بھی تو مغلوں کی دین ہے. جی بہت سارے ڈشز ہیں اس سیٹ کے بھی مطلب ثقافت و تمدن وغیرہ میں جو ہے نا ساری چیزیں انہی کی ہے. آج بھی آپ ان کی عمارتیں یوز کرتے ہیں ان کی بنائی. بریانی دیکھیے نا بریانی. بالکل جی ہاں بالکل ہر چیز جو ہے نا ان کی دین ہے اور پھر آپ ان کو برابر گالیاں دیتے ہیں پھر گالی گلوچ کرتے ہیں. بہت بری بات ہے گالی نہیں دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گالی اگر آپ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ کے اذہان و قلوب میں زہر بھرا ہوا ہے. آپ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنے والے ہیں اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کا تسلط ہو جو بالکل غلط ہے. یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ مختلف تہذیبوں مختلف مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف ثقافت کی نمائندگی کرنے والوں کا ملک ہے. اور یہ ملک کوئی عام ملک نہیں ہے بلکہ ایک خاص ملک ہے. جنت نشاں ہندوستان ہے اور یہ ہندوستان ایک گلستان کی مانند ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جیسا پھول بھی پیدا ہوا ہے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے پھول نے بھی اپنی خوشبو بکھیری ہے. یہ ہے ہندوستان. اتنا بڑا اقلیتوں کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ لوگ کبھی زندگی بھر بھلا نہیں سکتے. جو احسانات ہیں لوگوں کے اقلیتوں کے اور اقلیتوں کے لوگ جو ہے نا ڈال کے پھینک دیے کوچ کے پھینک دیے نکال کے جانا کی ترقی میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ اندازہ لگائیے جو ہے نا. جی 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 اے پی جے عبد الکلام ہے ڈیفنس میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ان کا اندازہ لگائیے آپ جانا. بہت بڑی بات ہے. میزائل مین آف انڈیا کہا جاتا تھا. نیوکلیئر پاور کس سے حاصل ہوا جانا. اور آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ پینٹاگون گئے تھے اور برطانیہ کے دور پر گئے تھے خاص طور پر پینٹاگون میں انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی جو مرد ہیں یعنی فوجی ہیں وہ وہاں ان کی تصویر دکھائی دے رہی ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ ٹیپو سلطان شیر میسور کے سپاہیوں کی تصویر ہے جو راکٹ استعمال کر رہے تھے. جی بالکل راکٹ کی جو ہسٹری ہے فاؤنڈر وہی ہے راکٹ مین آف انڈیا. بالکل اس سے پہلے راکٹ کا کوئی کانسیپٹ تھا نا ایجاد ہوئی تھی کبھی. لیکن یہ جو فرقہ پرست درندے ہیں انہیں بھی گالیاں دیتے ہیں. جی ہاں بالکل جانا. اور وہ بیچارہ ہمارے اتر پردیش کا چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ ہے وہ حالیہ عرصے میں اس کا ایک بیان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی اولاد آج رکشے چلا رہی ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے مندروں کو توڑا. ارے بیوقوفی کی بات ہے یہ. آپ اندازہ کیجئے کہ ہر کسی کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں. جی ہاں یہ انقلاب زمانہ ہے. انہیں معلوم ہے کہ کیوں یہ چیزیں آتی ہے جانا. جی جی اس سے مذہب کا کیا تعلق ہے یہ بتائیے جانا. مذہب سے کیا تعلق ہے اس کو انیسلی جو ہے نا کوئی مطلب بے معنی قسم کے الفاظ کو جوڑ کے کر کے جو ہے نا اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. بہت افسوس کی بات ہے. بہرحال ناظرین ہم اتر پردیش لیے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کس طرح وہاں پر اقلیتوں کی زندگی کو اس نے ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ سنبھل کی جامع مسجد یہ بھی مغلیہ دور کی یادگار ہے لیکن کہا گیا کہ اس کے نیچے بھی مندر ہے. اب اندازہ کیجئے کہ ہر چیز کے نیچے مندر ہو تو پھر ہندوستان کہاں ہے. ارے میرے بھائی ہندوستان خود ایک پیار کا مندر ہے. اسے پیار کا مندر بناؤ. اس طرح کے بار بار آپ مساجد کے نیچے اگر مندر تلاش کریں گے تو کیا ملے گا آپ کو. تو کہنے کا مطلب ہے اس سلسلے میں آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے یہی بات کہی ہے اور کہا کہ آج یہ فیشن بن گیا ہے لوگوں کا کہ وہ اپنے آپ کو ہندوتوا کا ایک بہت بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اندازہ کیجئے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہمارے خیال میں اور سارے ہندوستانیوں کے خیال میں ملک کی بدخدمتی کر رہے ہیں, ملک کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں اور ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ سنبھل کے رکن پارلیمنٹ ہے ضیاء الرحمان برق, ان کے والد ہیں مملوک الرحمان برق. اور اب آپ کو بتا دوں کہ سنبھل کی مسجد میں ایک فرقہ پرست درندہ داخل ہو جاتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, لیکن مسلمانوں کا صبر و تحمل دیکھیے کہ وہ اسے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتے ہیں.
اب یہ اطلاع آئی ہے کہ ضیاء الرحمان برق کو اور ان کے والد مملوک الرحمان برق کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں پولیس میں شکایت بھی درج کروائی گئی ہے۔ سنبل میں جو گھر ہے ان کا، وہاں کا جو کیئر ٹیکر ہے، کامل اس کا نام ہے، اس نے کہا کہ پہلے تو وہ شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور بہت عجیب و غریب یعنی خراب زبان، سب گندی زبان استعمال کرتا ہے، اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی شخص ضیاء الرحمان برق کے گھر پر پہنچتا ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ جی ہاں، اب آنے والے الیکشن میں ان کو بڑی تشویش ہے کہ کیسا جیتیں گے۔ یو پی کے جو الیکشن کی بات ہے تو اس کے لیے تمام یہ گیمز کھیلے جا رہے ہیں۔ ایون سنبل کا جو آبادی ہے، مسلم آبادی، 77% مسلم آبادی ہے، بہت نظر میں رکھے رہے۔ سنبل ان کو جو ہے نا اتنا آنکھ میں ان کو جو ہے نا کھٹک رہا ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ جی جی جی، سنبل سے کافی پریشان ہے ہماری یوگی آدتیہ ناتھ، جی جی، پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہیں، اور کر تو دیے وہاں پہ اتنی ساری، اور ابھی بھی ان کو بڑی تکلیف ہے کہ سنبل کے مسلمان اور وہاں کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس پہ بھی بڑے جو ہے نا کھٹک رہے ہیں لوگ۔ جی جی جی، جی ہاں، یہ مسئلہ ہے سنبل کا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سنبل کی بات ہے، ہم نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، لیکن ہم چلتے ہیں تلنگانہ، اور تلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ ای ڈی نے خاص طور پر کے ٹی آر یعنی فارمولا ای ریس جو ہے اس میں تقریباً 56 کروڑ روپے بیرونی کمپنی کو دیے گئے ہیں، تو یہ اسکیم منظر عام پر آیا ہے۔ اس سلسلے میں ای ڈی نے کے ٹی آر کو سمن جاری کیا ہے 7 جنوری کو پیش ہونے کے لیے، اور آپ کو بتا دوں کہ دانا کشور جو ہیں، دانا کشور سے پوچھ تاچھ تو اینٹی کرپشن بیورو نے کر لی ہے، اور اروند کمار جو ہیں وہ بھی آئی ایس آفیسر ہیں، اور ان کو بھی طلب کیا ہے ای ڈی نے۔ جی بالکل جو ہے نا، اور جو کیے گئے ہیں پورے اس کی یعنی رپورٹ آنا چاہیے اور کمپلیٹلی ایکشن لینا چاہیے نا۔ کافی کرپشن ہو چکا ہے اس دور میں جو ہے نا، تو برابر جو ہے نا یہ تو کرنا ہی ہے بالکل جو ہے نا، اور بالکل شفاف طریقے سے، ایماندار طریقے سے یہ جو ہے نا انکوائری کرنی چاہیے۔ بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔